السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم نے 9th کلاس کی انگلش اسٹارٹ کی ہے، تو اس کا چیپٹر نمبر 1 ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہم کرنے لگے ہیں۔ اس کا نام ہے جی چیپٹر نمبر 1 دی سیویئر آف مین کائنڈ، ٹھیک ہے۔ سیویئر کہتے ہیں بچانے والے کو، محفوظ کرنے والے کو۔ اس کا ایک اور لفظ اکثر خلاصوں کے اوپر لکھا ہے جی نجات دہندہ، نجات دلانے والا، ٹھیک ہے، آف مین کائنڈ بنی نوع انسان۔ جو یہ سیویئر لفظ سیو سے نکلا ہے، تو سیو آپ کو پتہ ہے ہم موبائل میں نمبر سیو کرتے ہیں، میسیج سیو کرتے ہیں، تو سیو کا مطلب محفوظ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو دی سیویئر آف مین کائنڈ انسانیت کو بچانے والا یا انسانیت کا نجات دہندہ، ٹھیک ہے جی بچوں۔ اس کا پیراگراف نمبر 1 آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو جی اسٹوڈنٹ، پیراگراف نمبر 1 کے جو ہمارے پاس اس کے ایم سی کیوز ہیں، ورڈس میننگ، کیونکہ ورڈس میننگ میں اکثر وہ اسپیلنگ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے ایم سی کیوز آتے ہیں تو سینونیمز پوچھتے ہیں، تو وہ اسی میں سے ہوتے ہیں جو ہم پیراگراف پڑھتے ہیں، اسی میں سے وہ مشکل الفاظ اٹھا کے وہ آپ کو ایم سی کیوز بنا کے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں ہر پیراگراف کے آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ ساتھ ساتھ یاد کریں۔ اس سے بہتر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ایم سی کیوز جو ہے کلیئر ہو جائیں گے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی آپ جب ورڈز میننگ یاد کریں گے تو آپ کو ٹرانسلیشن کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو پیراگراف نمبر 1 کی ادھر میں نے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے، یہ ان پیرالرڈ، ٹھیک ہے، ان پیرالرڈ اس کا ہے بے مثال، ان پیرالرڈ بے مثال، ٹھیک ہے۔ ان پیرالرڈ اس کا سینونیم ہے ان پیرالل۔ لینڈ، لینڈ کہتے ہیں زمین کو، اس کا سینونیمز ہے گراؤنڈ۔ چام، چام کہتے ہیں دلکشی کو، اس کا سینونیمز آئے گا اٹریکشن۔ اس کے بعد بیوٹی، بیوٹی کا خوبصورت، اس کا سینونیم آ جائے گا لولینیس، ٹھیک ہے۔ ٹریکلس، ٹریکلس کا مطلب ہے جی گمنام راستے، اس کا سینونیم آ جائے گا ٹریکلس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیسرٹس، ڈیسرٹس کا مطلب صحرا، اور اس کا جو سینونیمز ہے ویسٹ لینڈ۔ اس کے بعد ہے سینڈ ڈیونز، سینڈ ڈیونز کا ریت کے ڈیلے، اس کا سینونیمز ہے سینڈ بینک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈزلنگ ریس، ڈزلنگ ریس کا ہے جی شاندار، ویسے اس کا شاندار ادھر لکھا ہوا ہے، ویسے اس کا ڈزلنگ ریز ہے، ایسی شعائیں جو آنکھوں کو چدیا جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے اس کا۔ تو سٹننگ امیشن، سٹننگ امیشن، ٹھیک ہے۔ ٹراپیکلی سن، سورج کی گرمی، یا اس کا سینونیمز ہے ہاٹ سن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسٹیری اسکائی، اسٹیری اسکائی ستاروں پر آسمان، اس کا اسپارکلی اسکائی سینونیمز ہے اس کا۔ ایکسائٹیڈ، ایکسائٹیڈ کا مطلب پرجوش، تھرلڈ، ٹھیک ہے، اس کا سینونیمز ہے تھرلڈ۔ امیجینیشن، تخیل، خیال، مائنڈ آئی۔ پوئٹ، شاعر، رائٹر، ٹھیک ہے، سینونیمز اس کا رائٹر ہے۔ اس کے بعد ہے جی ٹریولرز، مسافر، ایکسپلورر، ٹھیک ہے، اس کا سینونیمز ہے ایکسپلورر۔ اس کے بعد ریڈ سی، بحر احمر، اس کا سینونیمز بھی ریڈ سی ہے۔ یہ بچوں ہمارے جو پیراگراف نمبر 1 کے مشکل الفاظ ہیں ورڈز میننگ وہ ہم نے کر لی ہیں۔ اب ہم پیراگراف نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، پیراگراف نمبر 1 ہے، پہلے میں اس کی انگلش پڑھتا ہوں، پھر میں اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کروں گا، اور پھر اس کے بعد میں اس کا بامحاورہ ترجمہ کر دوں گا۔ عربیہ is a land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in dazzling rays of tropical sun. Its starry sky has excited the imagination of poet and traveler. It was in this land the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah, which is about 50 miles from Red Sea. یہ بچوں انگلش ہم نے اس کی کمپلیٹ کر لی، اب ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھیں گے۔
عربیہ عرب از ہے لینڈ ایک سرزمین آف ان پیرالڈ بے مثال چام دلکش اینڈ بیوٹی اور خوبصورت ود اٹس جس میں ٹریکلرز گمنام راستے ڈیسرٹ صحرا کے آف سینڈ ڈیونز اور ریت کے ڈیلے ان دا ڈزلنگ ریز اور آنکھوں کو چدیا دینے والی شعائیں آف ٹراپیکلی سن گرم ترین سورج کی اٹس ٹیرس کا اس کا ستاروں پر آسمان ہیز ایکسائٹیڈ پرجوش کرتا ہے دی امیجنیشن خیال کو آف پوئٹ شاعروں کے اینڈ ٹریولر مسافروں کے اٹ واز ان دس لینڈ یہ وہ سرزمین تھی دیٹ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باز بون پیدا ہوئے ان دا سٹی شہر میں آف مکہ مکہ کے ان دا سٹی آف مکہ مکرمہ جس میں مکہ کے شہر میں پیدا ہوئے مکہ مکرمہ کے شہر میں پیدا ہوئے وچ از اباؤٹ 50 مائل جو کہ تقریباً 50 میل فرام دا ریڈ سی بحر احمر سے دور ہے ٹھیک ہے اب بچوں میں اس کا باب محاورہ ترجمہ کرتا ہوں عربیہ the land of unparalleled charm and beauty with its spectacular deserts of sand dunes in dazzling rays of tropical sun کہتے ہیں عرب ایک ایسے سرزمین ہے جو جس میں گرم ترین سورج کی آنکھوں کو چدیا دینے والی شعائیں ریت کے ڈیلے صحرا کے گمنام راستے جو کہ انتہائی خوبصورت دلکش اور بے مثال ہے ایک بچوں یہ طریقہ کہ آپ ادھر سے سٹارٹ کر کے ادھر سے آپ واپس جائیں ٹھیک ہے جیسے جیسے وہ ورڈ میننگ ہے ویسے ویسے ریپیٹ کرتے جائیں فار ایگزامپل میں نے کہا نا کہ عربیہ ایک عرب کی زمین ایک ایسی سرزمین ہے جس میں گرم ترین سورج کی آنکھوں کو چدیا دینے والی شعائیں ریت کے ڈیلے صحرا کے گمنام راز سے جو کہ انتہائی خوبصورت دلکش اور بے مثال ہے ایک تو یہ ہے ایک جیسے انگلش لکھی آپ ویسے ہی ترجمہ کر دیں وہ کیسے کریں گے با محاورہ اس کا دو طریقے ہیں نا وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں عرب ایک ایسی سرزمین جو کہ خوبصورت دلکش اور بے مثال ہے جس میں صحرا کے گمنام راز سے ریت کے ڈیلے اور آنکھوں کو چدیا دینے والی شعائیں اور گرم ترین سورج موجود ہے ٹھیک ہے یا اس کا آپ کہہ لیں کہ گرم ترین سورج کی آنکھوں کو چدیا دینے والی شعائیں موجود ہے ٹھیک ہے آپ جیسا مرضی کر لیں آگے چلتے ہیں اس کا ستاروں پر آسمان ہیز ایکسائٹیڈ پرجوش کرتا ہے امیجنیشن تخیل کو خیالات کو آف پوئٹ شاعروں کے اینڈ ٹریولر مسافروں کے اٹس ٹیرس اسکائی ہیز ایکسائٹیڈ امیجنیشن پوئٹ اینڈ ٹریولر کہتے ہیں اس کا ستاروں پر آسمان شاعروں اور مسافروں کے خیالات کو پرجوش کرتا ہے اٹ واز ان دس لینڈ یہ وہ سرزمین تھی دیٹ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز بون جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یہ وہ سرزمین تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ان دا سٹی آف مکہ مکہ کے شہر میں مکہ مکرمہ ان دا سٹی آف مکہ مکرمہ جس میں مکہ مکرمہ کے شہر میں پیدا ہوئے وچ از اباؤٹ 50 مائلز فرام ریڈ سی جو کہ بحر احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے یا دوری پر یا فاصلے پر واقع ہے یہ وہ سرزمین تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ سرزمین تھی جس کے شہر مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جو کہ بحر احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے جی اسٹوڈنٹ پیراگراف نمبر 2 ہے اس کے ورڈز میننگ ہے کہتے ہیں پوسیسڈ مالک ہونا اس کا مالک ہونا بھی ہے یہاں پہ موجود ہی لکھا ہے ٹھیک ہے پوسیسڈ مالک ہونا ریمارکیبل قابل ذکر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایلوکینٹ فصیح و بلیغ یا فصیح ایکسپریشن اظہار ملنا پوئٹری شاعری کمپٹیشن مقابلہ نریٹڈ روایت ملتی ہے کیلف خلیفہ ریسائٹ تلاوت کرنا الفابیٹ حروف تہجی جس کو ہم کہتے ہیں الفابیٹ حروف کمپوزڈ مشتمل ہونا آلمائٹی اللہ تعالیٰ یا اللہ قادر مطلق ٹھیک ہے ڈسپینسیشن تقسیم پرزرویشن تحفظ ٹھیک ہے یہ اسٹوڈنٹ ہمارے ورڈس میننگ جی اسٹوڈنٹ پیراگراف نمبر 2 ہے ہمارے پاس اس کی پہلے میں انگلش پڑھتا ہوں کہتے ہیں دا عرب possessed remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year a fair was held for poetical competition at Ukaz. It is narrated that Hamas said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam.
It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and preservation of His word. اسٹوڈنٹ یہ تو ہمارا ہو گیا انگلش ہوگی. اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے، ٹرانسلیشن کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس پیراگراف کے متعلق انٹروڈکشن دوں گا کہ اس پیراگراف میں انہوں نے بتایا کیا ہوا ہے. اصل میں جو ہے نا، یہاں پہ انہوں نے فصیح یعنی کہ ایلوکینٹس، یہاں پہ لفظ ہے ایلوکینٹ اور الیکوینس. پھر آگے انہوں نے کہا ہے جی پولیٹیکل کمپٹیشن ہے ٹو کاز. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے یہاں پہ آئی کین ریسائٹ ٹو یو فار ایچ لیٹر آف الفابیٹ، یعنی کہ ہر حروف تہجی کے بدلے میں 100 لمبی طویل نظمیں وہ سناتے تھے. یہ انٹروڈکشن ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی جو ہیں، جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ہر نبی کو اس قوم کی فکر کے مطابق معجزات اور کمالات عطا فرمائیں. فار ایگزامپل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں تو بڑا جادوگری کا دور تھا. ٹھیک ہے، اس میں بڑے بڑے جادوگر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کمالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کمالات بھی اسی طرح کے عطا فرمائیں. مثلا وہاں پہ بہت زیادہ جادوگری کا دور تھا، عروج کا زمانہ تھا جادوگری کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر کمالات اسی طرح کے ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا ہوتا تھا کہ جب آپ اس کو ہاتھ سے اس عصا کو ہاتھ سے چھوڑتے تو ایک عصا یعنی سانپ بن جاتا تھا، بڑا ایک سانپ بن جاتا تھا. پھر وہ جب پتھر پہ مارتے تو وہ پتھر پانی بن جاتا. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں بھی اس طرح کی آیت ہے فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو پھر وہ 12 چشمے جاری ہو جاتے. ٹھیک ہے، تو اس دور میں پھر بڑے بڑے جادوگر پائے جاتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کے معجزات اور کمالات دے کر بھیجا. اس کے بعد پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اس دور کو دیکھا جائے تو وہ بڑا طب کا دور تھا، ڈاکٹری کا، جس کے بایولوجی ہم کہتے ہیں. بڑے بڑے طبیب تھے وہاں پہ. تو اب پھر وہ اپنے جو اتنے طبیب تھے، اتنے ماہر تھے کہ وہ اپنے آپ پہ فخر کرتے تھے کہ اس دنیا میں ہمارا مقابل کوئی نہیں ہے. تو بس پھر اسی طرح پھر جب انہوں نے فخر کیا، غرور کیا کہ ہمارا اس دنیا میں مقابل کوئی نہیں ہے، تو اس قوم کی فکر کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا. ٹھیک ہے، اور پھر وہ جب یہی طبیب جو فخر کرتے تھے، پھر ان سے جب کوڑ کے مریض کا علاج نہ ہوا، برس کا علاج نہ ہوا، جو مادرزاد اندھے ہوتے ان کا کوئی علاج نہ تھا. ٹھیک ہے، ان سے علاج ہوتا ہی نہیں تھا. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمائے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جو کوڑ کا مریض ہو جاتے یہ صحت یاب ہو جاتے، برس کے مریض صحت یاب ہو جاتے، جو مادرزاد اندھے ہوتے تو وہ شفا یاب ہو کے واپس لوٹتے. ٹھیک ہے، اور جو مردہ ہوتے وہ مردہ کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے. تو لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزات تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہے کوئی جو میرے پاس مردہ لے کے آئے تو میں ان کو زندہ کروں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا ان کے پاس، وہ مردہ کو بھی زندہ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے کمالات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں. اب میں مین ٹاپک پہ آنے لگا ہوں جو ہمارا اصل ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ اس پیراگراف میں ہم نے فصیح و بلیغ کے بارے میں پڑھنا ہے. تو جب آبسیشن کی باری آئی تو آپ کو پتہ ہے اب اسی کہانی میں بھی وہی ساری چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں. کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اس دور میں بڑے بڑے لوگ فصیح و بلیغ تھے. ٹھیک ہے، اتنے فصیح و بلیغ وہ ایک شعر لکھ کے کعبے کے پردوں کے ساتھ لٹکا دیتے اور پھر کہتے جی ہے کوئی جو اس شعر کا جواب دینے والا، ہے کوئی جو اس فصاحت و بلاغت کا مقابل ہو. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ قرآن مجید عطا فرمایا. تو جب قرآن مجید عطا فرمایا تو پھر فرمایا کہ ہے کوئی جو اس کلام کا مقابل کوئی کلام لے کے آئے.
جب ایک آیات لکھ کے کعبے کے پردوں کے ساتھ لٹکائی گئی، تو پھر فرمایا گیا کہ ہے کوئی جو اس ایک آیت کے بدلے ایک آیت ہی لے کے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور آسان کر دیا، کوئی جو اس طرح کی کوئی مثل لے کے آئے، کوئی ایک مثال ہی لے کے آئے، آیت کی مثال لے آئے، کوئی صورت کی مثال لے آئے۔ اگر کوئی صورت کی مثال نہیں لے کے آ سکتا، کوئی ایک آیت کی ہی مثال لے کے آئے، کوئی انا اعطیناک الکوثر کا جواب دینے والا، فصلی لربک ونحر کا مقابل میں آنے والا، القاریۃ ملقاریہ کا جو مقابل میں آنے والا، تو کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب کفار نے یہ آیات سنی تو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، تو ایسے ہو گئے تھے جیسے ان کے منہ میں کوئی مطلب زبان ہی نہیں ہے، جیسے انسان گونگا نہیں ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ تو یہ جو ہماری ہسٹری ہے اسی کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ عرب میں بہت فصیح لوگ تھے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں اس کو، پھر مزید ہمیں سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں دا عرب پوسیسڈ ریمارکیبل میموری اینڈ ور این ایلوکینٹ پیپل۔ عرب کے لوگ پوسیسڈ مالک تھے ریمارکیبل میموری، غیر معمولی محافظے کے، اینڈ ور این ایلوکینٹ پیپل، اور بڑے فصیح لوگ تھے۔ عرب کے لوگ غیر معمولی محافظے کے مالک تھے اور بڑے فصیح لوگ تھے۔ دیئر ایلوکینس کہتے ہیں ان کی فصاحت، اینڈ میموری اور یادداشت، فاؤنڈ ایکسپریشن کا اظہار ملتا ہے ان دیئر پوئٹری، ان کی شاعری سے۔ ان کی فصاحت اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری سے ملتا ہے۔ فصاحت کیا ہوتی ہے؟ اچھی گفتگو کرنے والے، ٹھیک ہے، فصیح و بلیغ، بڑی اچھی گفتار، جو اچھی گفتگو کریں، ٹھیک ہے۔ Their eloquence and memory found expression in their poetry، ان کی فصاحت اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری سے ملتا تھا۔ اب کہاں سے شاعری وہ آگے بتا رہے ہیں کہ ایوری ایئر فیئر، ہر سال، افیئر ایک میلہ واز ہیلڈ، منعقد کیا جاتا، فار پولیٹیکل کمپٹیشن، شاعرانہ مقابلے کے طور پر، ایٹ اوکاس کے مقام پر۔ ایوری ایئر افیئر واز ہیلڈ فار پولیٹیکل کمپٹیشن ایٹ اوکاس، ہر سال ایک میلہ منعقد کیا جاتا اوکاس کے مقام پر شاعرانہ مقابلے کے طور پر۔ ہر سال اوکاس کے مقام پر شاعرانہ مقابلے کے طور پر ایک میلہ منعقد کیا جاتا۔ اٹ از نریٹڈ دیٹ، یہ روایت ملتی ہے، ٹھیک ہے، دیٹ کہ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید، حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کے لیے پڑھ کر سنا سکتا ہوں۔ اب ریسائٹ کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، لیکن جو اشعار ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، وہ تلاوت نہیں کیے جاتے، تو اس لیے ہم ایسے ہی اس کا کریں گے۔ آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کے لیے پڑھ کر سنا سکتا ہوں، فار ایچ لیٹر آف الفابیٹ، ہر حروف تہجی کے بدلے میں، 100 لانگ پوئمس، 100 طویل نظمیں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو کاؤنٹ، بغیر شمار کیے، شارٹ پیسز، چھوٹی نظموں کو۔ شارٹ پیسز کا مطلب ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن شارٹ پیسز ادھر جو مراد لیں گے وہ یہی محاورے میں کہ شارٹ پیسز، چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر۔ اینڈ اور آل آف دیٹ، یہ سب کی سب واز ہی کمپوزڈ، لکھی گئی، مرتب کی گئی، ایکسکلسیولی، صرف اور صرف، بائی پوئٹس، ان شعراء سے، بیفور دی پروملگیشن آف اسلام، جو اسلام کی اشاعت سے پہلے کے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہنے کا، جو یہ جتنی بھی یہ نظمیں لکھی گئی تھی، یہ ان شعراء سے لکھی گئی تھی جب اسلام کی اشاعت نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسلام کی اشاعت سے پہلے کے جو شعراء تھے، جو شاعر تھے، ان کی لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ اس کا کر دیتا ہوں۔ I can recite to you each letter of alphabet, 100 long poems, without taking into count short pieces۔ کہتے میں آپ کے لیے پڑھ کر سنا سکتا ہوں ہر حروف تہجی کے بدلے میں 100 طویل لمبی نظمیں، بغیر چھوٹی نظموں کو شمار کیے۔ اینڈ اور all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam۔ اور کہتے ہیں یہ جتنی بھی نظمیں لکھی گئی تھیں، یہ تمام کی تمام نظمیں اسلام کی تبلیغ سے قبل، اسلام کی تبلیغ سے پہلے، یا اسلام کی اشاعت سے پہلے شعراء کی لکھی گئی تھی۔ یعنی کہ جب اسلام نہیں آیا تھا تو تب جو شاعر تھے انہوں نے لکھی ہوئی تھی۔ اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کچھ چھوٹا سا معجزہ نہیں، دیٹ اللہ المائٹی، اللہ قادر مطلق نے،
چوز انتخاب کیا، عربک لینگویج عربی زبان کا، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن اپنی آخری کلام کی حفاظت کے لیے، فار ہز فائنل اپنی آخری ڈسپنسیشن اینڈ پرویزیشن آف ہز ورڈ اپنی آخری احکام کی اشاعت اور حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، عربی زبان کو منتخب کیا۔ یہ بچوں میں اس کا دوبارہ کر دیتا ہوں۔ عرب possessed remarkable memory and were an eloquent people۔ عرب کے لوگ بڑے فصیح عرب کے لوگ بڑے غیر معمولی محافظے کے مالک اور بڑے فصیح لوگ تھے۔ Their eloquence and memory found expression in their poetry۔ ان کی فصاحت اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری سے ملتا ہے۔ Every year a fair was held political competition at Ukaz۔ ہر سال اوکاز کے مقام پر شاعرانہ مقابلے کے طور پر ایک میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ It is narrated that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا I can recite to you for each letter of alphabet۔ میں آپ کے لیے پڑھ کر سنا سکتا ہوں ہر حروف تہجی کے بدلے میں 100 long poems، 100 طویل نظمیں without taking into short pieces، بغیر چھوٹی نظموں کو شمار کیے۔ اینڈ آل آف دیٹ، اور یہ سب کی سب واز کمپوزڈ جو لکھی گئی تھی، مرتب کی گئی ایکسکلسively بائی poets ان شعراء سے، صرف اور صرف ان شعراء سے before the promulgation of اسلام، جو اسلام کی تبلیغ سے پہلے تھے یا اسلام کی اشاعت سے پہلے تھے، یعنی کہ یہ سب کی سب جو نظمیں لکھی گئی اسلام کی اشاعت سے قبل جو شاعر تھے ان کی لکھی ہوئی تھی۔ It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and preservation of his word۔ کہتے ہیں یہ کوئی چھوٹا سا معجزہ نہیں کہ یہ کوئی چھوٹا سا معجزہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری احکام یا آخری کلام کی اشاعت اور حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا۔ جی اسٹوڈنٹ، پیراگراف نمبر 3 اور 4 ہم کرتے ہیں آگے۔ کہتے ہیں جی پہلی 3 اور 4 کے میں ورڈز میننگ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں سینچری کہتے ہیں صدیاں، ٹھیک ہے۔ آگے مین کائنڈ بنی نو انسان، ورج راستہ اس کا سنونیم ایج ہوتا ہے یا کنارہ بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوس افراتفری، ٹھیک ہے، جلدی جلدی میں کوئی کام کرنا، افراتفری کیوس کہتے ہیں۔ سویلائزیشن تہذیب، ٹھیک ہے۔ کرمبلنگ ٹوٹنا بکھرنا، ٹھیک ہے، بریک ڈاؤن اس کا سنونیمز ہے۔ ہیومینٹی انسانیت، ٹھیک ہے، یا مین کائنڈ ہیومن کائنڈ اس کو بھی کہتے ہیں، سنونیم اس کا آتا ہے۔ اگنورینس کہتے ہیں جہالت کو۔ فیتھ کہتے ہیں عقیدے کو، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ جو سنونیمز ہے نا، میں آپ کو اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، یہاں سے انہوں نے MCQs بنانے ہیں۔ یہ جو آپ کو ورڈز میننگ دیے ہیں اس کے انہوں نے ادھر سے MCQs اٹھانے ہوتے ہیں ہر سال، تو آپ ان کے سپیلنگ یاد کرنے اور یہ اس کے ساتھ آپ نے سنونیمز یاد کرنے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی پیراگراف نمبر 4 کے، یہ ہمارے پاس ہے سولیٹیوڈ کہتے ہیں جی تنہائی، اکیلا پن، ٹھیک ہے، لونلی لیس اس کا سنونیمز ہے۔ اس کے بعد ہے پرفاؤنڈ کہتے ہیں گہرا، ٹھیک ہے۔ کمپیشن ہمدردی۔ اس کے بعد پریسنگ ارج گہری خواہش، زبردست خواہش جو ہے۔ ریڈیکیٹ خاتمہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوشل اوائلز سماجی برائیاں۔ کریولٹی ظلم، اور انجسٹس نا انصافی اس کا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بچوں آپ نے ورڈز میننگ یاد کر لینے ہیں۔ اس کے بعد نیچے ہے جی ریڈیکیٹ خاتمہ کرنا، وہ اوپر بھی ہم نے پڑھا تھا۔ بیسٹ ورڈ عطا کیا، کنوے پیغام پہنچانا، کلاؤڈ جمنا، ٹھیک ہے۔ کنجیلڈ بلڈ جمع ہوا خون، بونٹیفل کریم، ٹھیک ہے۔ اب بچوں ہم اس کی جو ہے انگلش پڑھتے ہیں، پھر اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے۔ جی بچوں پیراگراف نمبر 3 ہے، اس کی انگلش پڑھتے ہیں۔ ان دا 5th and 6th century mankind stood on the verge of chaos. It seemed that civilization which have taken 4,000 years to grow had starting crumbling. At this point in the time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. ٹھیک ہے جی۔ تو اب بچوں ہم اس کا با محاورہ کریں گے ورڈ ٹو ورڈ، پھر ہم اس کا جو ہے با محاورہ پڑھ لیں گے۔ پہلے ورڈ ٹو ورڈ پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ان دا 5th and 6th century،
5ویں اور 6ٹھی صدی میں مینکائنڈ سٹوڈ بنی نو انسان سٹوڈ اسٹینڈ کی تھرڈ فارم ہے سٹوڈ، ٹھیک ہے. مینکائنڈ سٹوڈ بنی نو انسان کھڑی تھی آن دا ورج آف کیوس، تباہی کے دہانے پر یا تباہی کے کنارے پر، ٹھیک ہے. ورج کنارہ آف کیوس، تباہی کے، افراتفری اس کا مطلب آیا تھا لیکن یہاں پہ آپ کہہ دیں تباہی کے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں 5th and 6th سینچری مینکائنڈ سٹوڈ آن ورج آف کیوس، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں بنی انسان تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی. اٹ سیم دیٹ، ایسا معلوم ہوتا تھا، دیٹ کہ دا سویلائزیشن، کہ وہ تہذیب، دیٹ دا سویلائزیشن، وہ تہذیب وچ ہیو ٹیکن 4000 ایئر، جسے 4000 سال لگ چکے تھے، ٹو گرو، پروان چڑھتے ہوئے، اینڈ اسٹارٹنگ کرمبلنگ، اور وہ بکھرنا شروع ہوگی. کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ تہذیب جسے 4000 سال پروان چڑھنے میں لگے، وہ بکھرنا شروع ہوگی. ایٹ دس پوائنٹ ان دا ٹائم، وقت کی اس گھڑی میں، ایٹ دس پوائنٹ، اس گھڑی میں، ان دا ٹائم، وقت کی اس گھڑی میں، اللہ المائٹی ریسٹ، اللہ کا عظیم مطلق نے معبوس فرمایا، ٹھیک ہے. رسول، ایک پیغمبر، امانگ دیم سیلف، ان کے درمیان، اللہ کا عظیم مطلق نے ان کے درمیان ایک رسول یعنی ایک پیغمبر کو معبوس فرمایا. ٹو لفٹ دا ہیومینٹی، تاکہ وہ انسانیت کو نکالے. لفٹ کا مطلب نکالنا، ہیومینٹی انسانیت کو، فرام ایگنورینس، جہالت سے، تاکہ وہ انسانیت کو جہالت سے نکالے. انٹو دا لائٹ آف فیتھ، اور انہیں ایمان کی روشنی عطا فرمائے یا ان کو ایمان کی روشنی سے نوازے، ٹھیک ہے جی. انٹو دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی کے ساتھ یا انہیں ایمان کی روشنی سے نوازے. چلیں جی، اب ہم اس کا با محاورہ کرتے ہیں. ان دا 5th and 6th سینچری مینکائنڈ سٹوڈ آن برچ آف کیوس، کہتے ہیں 5ویں اور 6ٹھی صدی میں بنی نو انسان تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی. اٹ سیم دیٹ سویلائزیشن وچ ہیو ٹیکن 4000 ایئر ٹو گرو ہیڈ اسٹارٹنگ کرمبلنگ، وہ تہذیب جسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ تہذیب جسے پروان چڑھتے ہوئے 4000 سال لگ چکے، وہ بکھرنا شروع ہوگی. ایٹ دس پوائنٹ ان دا ٹائم، وقت کی اس گھڑی میں، اللہ المائٹی ریزڈ رسول امانگ دیم سیلف ٹو لفٹ دا ہیومینٹی فرام ایگنورینس انٹو دا لائٹ آف فیتھ. کہتے ہیں وقت کی اس گھڑی میں اللہ کا مطلب نے ان کے درمیان ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا یا ایک نبی کو بھیجا، تاکہ وہ انسانیت کو جہالت سے نکالے اور انہیں ایمان سے نوازے یا ایمان کی روشنی سے سرشار کرے، ٹھیک ہے جی. جی اسٹوڈنٹ، اب ہم پیراگراف نمبر 4 کریں گے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پہ لفظ ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے. آپ ایسے ہی پڑھ لیا کریں. وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین واز 38 ایئر آف ایج، جب آپ کی عمر 38 سال کی ہوئی. ہی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے موسٹ آف ہز ٹائم، اپنا زیادہ تر وقت، ان سولیٹیوڈ، مراقبے میں، اینڈ میڈیشن، اور تنہائی میں. سولیٹیوڈ اینڈ میڈیشن، ٹھیک ہے. سولیٹیوڈ کا ہم نے پڑھا تھا تنہائی ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اکیلا پن جو ہے. سولیٹیوڈ، تنہائی، اینڈ میڈیشن، اور مراقبہ وہی ہوتا ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کو میڈیشن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہی ہے کہ اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم ان دا سولیٹیوڈ اینڈ میڈیشن. کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 38 سال کی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت مراقبے اور تنہائی میں گزارتے، ٹھیک ہے. ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں. ہی صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ریٹائر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ریٹائر، یوز ٹو ریٹائر، اپنے ساتھ لے جاتے، فوڈ، خوراک، اینڈ واٹر، اور پانی. ہی ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، ہی صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ریٹائر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے، ود فوڈ، خوراک، اینڈ واٹر، اور پانی، اینڈ اسپینڈ، اور گزارتے، ڈیز، کئی دن، اینڈ
ویکس اور کئی ہفتے ان دا ریمبرنس یاد میں آف اللہ المائٹی اللہ قادر مطلق کی. کہتے غار ہیرا میں آپ اپنے ساتھ خوراک اور پانی لے جاتے اور کئی ہفتے کئی دن اور کئی ہفتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے، اللہ قادر مطلق کی یاد میں گزارتے. چلیں اب اس کا ہم پھر با محاورہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں تاکہ مزید اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے. کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 38 year of age. He صلی اللہ علیہ وسلم spent most of his time in solitude and meditation. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 38 سال کی ہوئی تو آپ زیادہ تر وقت مراقبے اور تنہائی میں گزارتے. ٹھیک ہے. ان دا کیو آف ہیرا he used to retire with food and water and spend days and week in remembrance of Allah Almighty. کہتے ہیں غار ہیرا میں آپ اپنے ساتھ خوراک اور پانی لے جاتے اور کئی دن اور کئی ہفتے اللہ قادر مطلق کی یاد میں گزارتے. جی اسٹوڈنٹ اب ہم جو ہے پیراگراف نمبر جو 5 ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس کے ورڈز میننگ ہے ہمارے پاس پہلا ہے جی پرفاؤنڈ. ٹھیک ہے. تو پرفاؤنڈ کہتے ہیں جی ڈیپ مطلب گہرا. ٹھیک ہے. تو پرفاؤنڈ گہرا، کمپیشن ہمدردی. ٹھیک ہے. پریسنگ ارج زبردست خواہش. ٹھیک ہے. شدید خواہش، پریسنگ ارج کا ہے وہ شدید خواہش. اریڈیکیٹ خاتمہ کرنا، سوشل وائز سماجی برائیوں کا، کریولٹی ظلم، انجسٹس نا انصافی. ٹھیک ہے. تو یہ بچوں اس کے ورڈز میننگ تھے. تو اس کے بعد یہ اوپر بھی آپ نے سنونیمز یاد کرنے، یہ بھی سنونیمز یاد کرنے. اریڈیکیٹ خاتمہ، بیسٹ ورڈ کا عطا کیا یا عطا فرمانا. ٹھیک ہے. کنوے پیغام پہنچانا، کلاؤڈ جمنا، کنجیلڈ بلڈ جمع ہوا خون، اور باؤنٹیفل کریم. ٹھیک ہے. رحیم و کریم. اسٹوڈنٹ اب ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس کی. جی اسٹوڈنٹ پیراگراف نمبر 5 کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہے جی. پہلے اس کی ورڈ ٹو ٹرانسلیشن سیکھتے ہیں. کہتے ہیں دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو کلوز. ہز heart was overflowing with profound compassion for humanity. He, Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, had a pressing urge to eradicate wrong life, social violence, cruelty and injustice. The moment had arrived when he, Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, was to be bestward with Nubuwwat. One day when he, Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. ٹھیک ہے. اب اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. کہتے دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو کلوز. کہتے ہیں پیریڈ مدت کو کہتے ہیں ویٹنگ، انتظار کرنا. کہتے ہیں وہ انتظار کا وقت اور یہ انتظار کی جو مدت تھی وہ ختم ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. ہیڈ کم ٹو کلوز ختم ہو چکی تھی. انتظار کی گھڑی ختم ہونے کو تھی، یا انتظار کی جو گھڑی تو نہیں کہہ سکتے ہم، انتظار کا کیا جو انتظار کی مدت جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہارٹ واز اوور فلائنگ ود پروفاؤنڈ کمپیشن فار ہیومینٹی. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اوور فلائنگ جھلک رہا تھا ود پروفاؤنڈ گہری کمپیشن ہمدردی کے لیے، فار ہیومینٹی انسانیت کی. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کی ہمدردی کے لیے، گہری ہمدردی کے لیے جھلک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جھلک رہا تھا گہری ہمدردی کے ساتھ انسانیت کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کی گہری ہمدردی کے لیے جھلک رہا تھا. ٹھیک ہے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آ پریسنگ ارج ٹو ایریڈیکیٹ رانگ لائف. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ رکھتے تھے آ پریسنگ ارج شدید خواہش ٹو ایریڈیکیٹ خاتمہ کرنے کی، رانگ لائف غلط عقیدوں کی، سوشل وائلنس سماجی برائیوں کی، کرولٹی ظلم و ستم اینڈ انجسٹس اور ناانصافی کی. کہتے ہیں ہی ہیڈ آ پریسنگ ارج ٹو ایریڈیکیٹ رانگ لائف، سوشل وائلنس، کریولٹی اینڈ انجسٹس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ وہ خاتمہ کریں غلط عقائد کا، سوشل برائیوں کا، اور ظلم و ستم کا اور ناانصافی کا. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ وہ غلط عقائد، سماجی برائیاں، ظلم و ستم اور ناانصافی کا خاتمہ کریں. دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ. کہتے وہ لمحہ آ پہنچا. وین جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز
ٹو بی بیسٹ ورڈ ود نبوت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کرنا تھا. ون ڈے ایک دن وین ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز ان دا کیو آف ہیرا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کم اینڈ کنوے حضرت جبرائیل علیہ السلام کم آئے اینڈ کنوے اور پہنچایا ٹو ہم انہیں دا فلنگ میسیج آف اللہ المائٹی اللہ کا عظیم مطلق کا پیغام. کہتے وہ یہاں سے وہ لمحہ آ پہنچا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کرنا تھا. ایک دن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہیرا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کا عظیم مطلق کا پیغام کنوے پہنچایا. ٹھیک ہے. اب وہ کیا پیغام تھا وہ آگے انہوں نے بتایا ہے یہ والا. کہتے ہیں ریڈ پڑھ ان دا نیم آف دی لارڈ اپنے رب کے نام سے. ہو کریٹ جس نے پیدا کیا. کریٹ مین پیدا کیا انسان کو فرام کلاؤڈ آف کنجیلی بلڈ. کلاؤڈ کہتے ہیں جمع ہوا خون. ٹھیک ہے. کریٹ مین پیدا کیا فرام کلاؤڈ آف کنجیلی بلڈ جمع ہوئے خون کے لوتھڑے سے. ریڈ پڑھ اینڈ دی لارڈ اپنے رب کے نام سے از موسٹ باؤنڈیفل جو بڑا کریم ہے. ہو ٹاٹ جس نے سکھایا دا یوز آف پین پین کا استعمال. ٹاٹ سکھایا مین انسان کو دیٹ وچ ہی نو ناٹ جس کو وہ نہیں جانتا تھا اور انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا.